انجینئر محمد علی مرزا. انجینئر محمد علی مرزا جو ہے میری ان سے دوستی نہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, میری زندگی میں ان سے ایک ملاقات ہے اور وہ بھی ایک اتفاقاً. اچھا, وہ بندہ درود پڑھ کے اپنی گفتگو شروع کرتا ہے اور درود پڑھ کے ختم کرتا ہے. اس کو پہلے آپ گرفتار کرتے ہیں, آپ کی گورنمنٹ کرتی ہے ایم پی او کے تحت, وہ گرفتار ہو جاتا ہے, پھر آپ اس پہ توہین رسالت کا مقدمہ دائر. یہ درست ہے؟ ویسے یہ طریقہ کار درست ہے؟ پہلی گزارش تو یہ ٹھیک اعزاز سید صاحب, میں نے کبھی بھی, مجھے نہیں یاد کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں میڈیا پہ بات کی ہو یا کسی یوٹیوب پہ یا کسی, کبھی بھی نہیں کی. ایک آدھ بار کوئی, لیکن وہ آپ پہ تنقید کرتے رہے. مجھے ایک آدھ بار کا پتہ ہے, اور میں اس لیے کہ میرا موقف اس شخص کے بارے میں روز اول سے یہ تھا کہ اس کو اہمیت دینا یا اس کو جواب دینا, یہ اس کو اہم بنانا ہے, اور یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کو میں جواب, میں بالکل بڑا واضح ہوں. بدقسمتی ہے یہ یوٹیوب آ گیا, یہ سوشل میڈیا آ گیا, یہ بکتا ہے. شہرت مال سے زیادہ بڑا مرض ہے. ایک ہوتا ہے مال جمع کرنے کا مرض, یہ شہرت اس سے بڑا مرض ہے. میں نے کبھی بھی اس کو, ایون میں نے سنا ہی کبھی نہیں اسے. میں آپ کو ریل بات کر رہا ہوں, آج بھی میرے سامنے. لیکن آپ نے نہیں سنا, لیکن لاکھوں لوگ سنتے ہیں. میں ابھی یہ ہم بات کریں نا کہ یار نماز پڑھو, تو اس کو دیکھیں گے 15 لوگ, اور اگر میں اور آپ بات کریں کہ یار نماز چھڑ دیو تو اسے دیکھیں گے 15,000 لوگ. یہ کوئی آج کی بات نہیں, یہ تاریخ اسی سے بڑی پڑی ہے کہ جو شر کی بات ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ. آپ کے یہاں بریکنگ نیوز کبھی یہ بنی ہے کہ 1,000 بندے نے فیصل مسجد میں نماز پڑھی؟ ہاں, اگر اس دن فیصل مسجد میں آئے کوئی نہ, تو آپ کی ہیڈ لائن یہ ہوگی کہ آج فیصل مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا. دیکھیں نا, یہ ایک نظام ہے بنا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو شروع کیا اپنا سلسلہ کار, ان کو مزہ آنے لگ گیا, لوگوں کی تذلیل کرو, توہین کرو, ایسا کرو, اس کی. ایک دن بریلیوں کو دل جیت لو, دوسرے دن دیوبندیوں کا جیت لو, تیسرے دن شیعہ کا جیت لو. یہ دین نہیں ہے, دین نہیں ہے یہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں سپاہ صحابہ میں رہا ہوں, میں نے افغانستان کے پہاڑوں پہ جہاد کیا. میں جو دین کو سمجھتا گیا تو مجھے تو سمجھ یہ آئی کہ میرے اللہ نے, ایک ہے جس نے اللہ کو ڈائریکٹ چیلنج کیا, وہ ہے فرعون, جس نے کہا انا ربکم الاعلی. میرے اللہ نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا کہ اس کو دعوت دینی ہے, تو کہا فقولا لہ قولا لینا. موسیٰ, چونکہ موسیٰ ذرا سخت ہے, کہا ذرا فرعون ہے, کون ہے فرعون؟ جس نے رب کو ڈائریکٹ کہا ذرا موسیٰ اس سے نرمی سے بات کر. مبلغ کا کام نہیں ہے. ہم نے بھی غلطی کی ہے, میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں بہت بڑا حصہ جس میں ہم نے سختی اختیار کی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں حکومت, یہ وہ میرا, مجھے کیا حکومت کوئی دے سکتی ہے؟ لیکن آپ کا اصلی حکومت سے تو رابطہ ہے, وہ تو بڑی مجھے کیا دے سکتی ہے؟ میں آج اعزاز سے آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں, میرے مالک کا میرے اوپر جتنا کرم ہے, اور میں وہ شخص ہوں جس کو اکیلے بیت اللہ کے طواف کا اعزاز ملا. یہ میرے اللہ کا اتنا بڑا میرے اوپر, اس کے بعد تو مجھے ویسے ہی کوئی چیز یقین کریں عجیب سی لگتی ہے. میرے لیے یہ اعزاز کم نہیں ہے کہ میں روضہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر گیا. اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ دنیا کیا, میں اس کو جو ہے اگر مجھے کمانا ہو تو میں تو خالی سعودی عرب کی لیبر ہی پکڑ لوں تو یا عرب دنیا کی, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں وہ شخص ہوں جس نے 2 اسلامی عرب ملکوں کی نیشنلٹیاں لینے سے معذرت کی. یہاں لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں ویزے کے لیے. لیکن جو مرزا صاحب کا اسلوب تھا وہ غلط. دیکھیں میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے حضرت مولانا اشرف علی, میں اشرفی مولانا اشرف علی تھانوی کی وجہ سے لکھتا ہوں, اگر کسی نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی کو خط لکھا کہ میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اشرف علی رسول اللہ کہا, تو غلط کہا ہے نا. میں اس کا وکیل نہیں ہوں. ہاں, لیکن مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا نہیں, مولانا اشرف علی تھانوی نے نہیں کہا. جیسے آج یہ چیزیں جمع ہو رہی ہیں, اس وقت خطوط جمع ہوتے تھے. پھر بھی میں اپنے بڑوں کے پاس ایک بار گیا تھا کہ ایسی چیزیں ہمیں نکال دینی چاہیے. ٹھیک بات. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر میں اگر مولانا اشرف علی تھانوی کو دجال کہوں تو کیا یہ انسانیت ہے؟ حضرت علی حجویری 90 لاکھ انسان اس شخص کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا ہے, میں بیٹھ کے اس کا ٹھٹھا اڑاؤں یار اس میں کچھ تھا تو 90 لاکھ بندے نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا, آج بھی اس کا فیض جاری ہے. نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے نا کہ اس کے اوپر آپ تو انہیں رسالت کا. مجھے میری بات پلیز آپ پوری بات ہو, میں یہ آپ کو لے کے آتا ہوں. یہ لوگوں کی ان سے محبت ہے, ہم انسان ہیں, یہ بھی انسان تھے. ان سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق معصوم انبیاء ہیں اور محفوظ عن الخطا اصحاب رسول و اہل بیت ہیں. اہل تشیع کے مطابق ائمہ اور اہل بیت معصوم ہیں, یہ بات ہے. ان کے علاوہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے, تو بڑے سے بڑا پیر ہو اس سے غلطی ہو سکتی ہے, مولوی سے ہو, میرے سے ہو سکتی ہے. میں ہر وقت ان کی غلطیوں کو بتاؤں, باقی بھول جاؤں کہ کیا ہوا. یہ ان کا اسلوب تھا. اچھا, اس میں ویورشپ بھی ملتی گئی, آپ جیسے دوستوں سے بھی گپ شپ ہوتی رہی ہو. مرزا صاحب بھول گئے کہ کہیں ریڈ لائن بھی ہوتی ہے. ٹھیک, دیکھیں جملے 2 ہیں,
لیکن ان دونوں جملوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک جملہ آپ کے ابو آئے ہیں اور ایک جملہ ہے تیری ماں تیار آیا. دونوں میں فرق ہے کیا؟ بالکل ٹھیک. مرزا صاحب جس بنیاد پر اس وقت ان کے اوپر اور آپ سب حضرات نے بغیر یک طرفہ نظام چلایا ہوا ہے. میں آپ کلاس میری کونسل آپ نے نہیں پوچھا کہ یار کونسل والو تم نے کیوں یہ دیا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کو گورنمنٹ کا ایک ادارہ خط لکھتا ہے کہ اس پر اپنی رائے دے دیں. وہ ادارہ مرزا صاحب کا خط اس میں بھیجتا ہے جس میں مرزا صاحب نے خود لکھا کہ کونسل کو بھیجا جائے. کونسل اپنی رائے دیتی ہے. اب آپ کہتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر کیوں رائے دے دی؟ بھائی کونسل نے رائے دی ہے, جج کا کام ہے فیصلہ دینا. لیکن جو ڈرافٹ آیا اس میں لکھا ہوا فیصلہ, کونسل کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ کونسل کا فیصلہ ہے. کونسل کو تو آئین کے مطابق فیصلہ کا اختیار ہی نہیں ہے, کونسل کو ریکمنڈیشن کا مطابق ہے, اور یہ ہم عدالت میں بتائیں گے کہ ہمیں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک, یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے ریکمنڈیشن. ہمیں آئین نہیں بتائیں گے عدالت میں, قانون ہی بتائیں گے عدالت میں کہ کہاں پر ہمیں کیا اختیار حاصل ہے. ٹھیک. اور یہ ایک منٹ, یہ کوئی ایک کیس تو نہیں کونسل کے پاس آیا. سپریم کورٹ کونسل کو کیس بھیجتی ہے, ہائی کورٹ کونسل کو کیس بھیجتی ہے رائے کے لیے, فیصلے کے لیے نہیں. ایک منٹ, ہم نے تو اپنا فیصلہ دینا نا اس پہ. ٹھیک, رائے دینی ہے. کونسل نے اپنی رائے کہیں, فیصلہ کہیں, جو بھی کہیں. فرق ہے نا. نہیں, فرق نہیں ہے. جب کونسل ایک چیز کو لکھ رہی ہے کہ اس کے متعلق یہ بات ہے تو وہ فیصلہ ہے کونسل کا, اس کو آپ رائے, یہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اور یہ تو متفقہ تھا. ٹھیک. مرزا صاحب نے دو جو باتیں جو ہمیں آئیں, دیکھیں جو کونسل کے پاس آئیں, دو باتیں جو قرآن سے منسوخ کی, قرآن میں کہیں نہیں. یہ تعریف قرآن معنوی ہے, معنی میں. آپ نے تو ڈبل کر دیا نا, ان پہ توہین رسالت کا مقدمہ تھا, آپ نے کہا توہین قرآن بھی ہوئی. ہمیں بھائی آپ لکھ کے صبح بھیج دیں, ہمیں اس سے غرض نہیں کون ہے. آپ مرزا صاحب کا نام ہٹا دیں, آپ اس کی جگہ اے لکھ دیں. آپ یہ اس بات کو سمجھے, ہماری مرزا انجینئر سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے بھائی. مرزا صاحب کی جگہ آپ سبھی اللہ رکھ. لیکن آپ کی ذاتی دشمنی نہیں ہے, انہوں نے آپ پہ تنقید کیا ہے. آپ کو نہیں فرق پڑتا, اسی کونسل میں بیٹھے ہوئے متعدد لوگ ہیں جن پہ انہوں نے نام لے کے تنقید کی ہے, وہ ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے. اعزاز سید صاحب, میرے پہ ایسے لوگوں نے بھی الزام لگائے ہیں کہ میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوں. اب سن لیں, بیت اللہ میں حج کے لیے گیا ہوں پوری فیملی کے ساتھ, عشاء کی نماز پڑھ کے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ حرم کے سامنے بیٹھا ہوں. مجھے فون آتا ہے کہ آپ صاحب تسی پھڑے گئے ہو. میں سمجھا کہ یہ جو میرا دوست فون کر رہا ہے یہ بھی حج کے لیے آیا ہے, تو میں چونکہ فیملی کے ساتھ تھا تو میں کہا تو کتنے؟ انہوں نے کہا جی تسی کتنے؟ میں نے کہا یہ میں شرکا مکہ باب فہد کے سامنے نماز پڑھ کے نکلا ہوں, بنی پہ بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا ٹی وی تے چل رہا ہے کہ تسی پھڑے گئے ہو, تہاڈی گڈی چ شراب برآمد ہو گئی, اب بتائیں میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو 4 دن ہو گئے تھے میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا, میں کس کے پاس جاؤں, کس سے؟ میں نے وکیلوں کو کہا ہیت کیا عزت داخل کرے, 6 مہینے بعد وکیلوں نے کہا کیس واپس لے لو, میرے کو پیسے مک گئے. ٹھیک, کہاں جائیں؟ دیکھیں نہیں آپ ایسے ہی آپ ایسے ہی میں آپ کو, میں نے پوری اتنی لمبی گفتگو میں کہیں حلف تو نہیں اٹھایا, میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے گالیاں بھی دے, مجھے فرق اس لیے نہیں آپ کو نہیں پڑتا ہوگا, لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. بلا شبہ, دیکھیں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی لفاظی, اپنی تیزی, اپنے اسی ردم میں کہ جو وہ انہوں نے ایسے جملے کہہ دیے جو توہین آمیز ہے. اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. یہ جو آپ لوگوں نے بھی عدالتیں لگائی ہوئی ہیں نا, خدا کے لیے بند کریں, آپ اس کے لیے مشکل بنا رہے ہیں. آج میں اس کے فالوور سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جو آپ اس میں شدت لائیں گے. اب لوگوں نے کو مجھے پتا چلا لاہور میں 125 اس کی ایسی چیزیں نکالی ہیں جو قابل گرفت ہیں. اگر سپاہ صحابہ کو کوئی بندہ کافر کافر کا نعرہ لگائے 780 اس پہ لگتی ہے. اگر اہل تشیع میں سے کوئی توہین اور تبرہ کرے اس کے اوپر کیس ہوتا ہے. تو میرے عزیز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب یا طاہر اشرفی یا کوئی اور قانون سے بالاتر کیوں ہو. لیکن میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں, یہ عدالت کا کام ہے, عدالت اسے بری کرے, عدالت اسے سزا دے, یہ میرا کام نہیں ہے. میرے سے رائے مانگے گی عدالت, میں قرآن و سنت جتنا سمجھتا ہوں اس کے مطابق رائے دوں. یہ جو قانون ہے جس قانون کے اوپر یہ کیس ہوا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ مفتی تقی عثمانی کی ایک ویڈیو موجود ہے ریکارڈ کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہے, معذرت کرتا ہے, تو اس کو معافی مل جانی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے مفتی صاحب کی اس وقت جو وہ ویڈیو چلی تھی اس کی انہوں نے وضاحت بھی کر دی تھی کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اس ویڈیو کو کاٹ چھاٹ کے جو بھی کیا. مفتی صاحب کا بیان کوئی اس طرح کا ریکارڈ پہ نہیں ہے ویسے. بہرحال میں نے یہ ان کی ویڈیو موجود ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو دیکھیے, میں نے دیکھی ہے سلمان تاثیر کے ایشو کی بات ہوئی تھی. وہ اپنے کلاس میں طلباء کو پڑھا رہے ہیں کہ جو وہ بلکہ وہ اس پر دیکھیں مفتی صاحب موجود ہے نا, زندہ ہے. جی ہاں, وہ فتوا دیتے ہیں, وہاں بڑے ہیں, انہوں نے مان لیں گے. ٹھیک, دیکھیں نا, نہیں انہوں نے تو دیکھے نا سب سے بڑے عالم. ایسے میں یہی کہہ رہا ہوں نا اعزاز سید صاحب, تو چلے جائیں آپ ان سے فتوا لے لیں, بات ہی ختم ہو جائے. ٹھیک, پہلی بات یہ ہے اس قانون کی وجہ سے میں آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے اس نے کم از کم کئی 100 جانیں بچائی ہیں اس قانون کی وجہ سے. اگر یہ 295 نہ ہوتا
تو یہاں قتل و قتال ہوتی، یہاں کوئی بھی کسی کے اوپر الزام لگاتا اور اسے مار دیتا. یہ پاکستان میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ سعودی عرب میں نہیں ہوتا. ہاں سعودی عرب میں اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں ابھی آپ نے گستاخی کی تو ایک ہفتے کے اندر آپ جھول رہے ہوتے ہیں پھانسی کے بندے کے اوپر. وہاں 20-20 سال کیس پڑے نہیں رہتے ہیں. آپ لوگ یہاں بہت شور کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کوئی قادیانی ہر میں مکہ میں جہاں حدود داخل ہو گئی ہے بطور قادیانی داخل نہیں ہو سکتا مکہ مکرمہ میں. یہاں ہم بہت کچھ ملیشیا چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں، مصر چلے جائیں، قادیانیوں کو اقلیت خالی ہم نے نہیں قرار دے دیا ہوا، پوری عالم اسلام نے قرار دیا، OIC نے قرار دیا، رابطہ عالم اسلامی نے قرار دیا. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ہاں پرابلم ہے کہ ایک جو چھوٹا سا محدود سا لبرل طبقہ ہے اس کو سیر بھی کرنی ہوتی ہے یورپ امریکہ کی، اس کا نظام بھی اسی سے چلتا ہے. کیا وہ قادیانی سیر کراتے ہیں؟ سن لیں اب ذرا سنیں. اس کے دفتر بھی اس سے چلتے ہیں. وہ ایک خوف ہوا بنائی رکھتا ہے، او انسانی حقوق، او فلانا. وہ دراصل ان بیچارے لوگوں کا جو بے گناہ ہوتے ہیں. اب یہ 2-3 لوگ رہا ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا گناہ گار تھے یا بے گناہ تھے. کوئی 20 سال بعد ہوا، کوئی 21 سال بعد ہوا، تو کیا ان ججوں کو پکڑ کے لٹکانا نہیں چاہیے کہ بھائی 20 سال اس بندے کی زندگی تم نے قانون مسئلہ نہیں. قانون تو یہاں پر 302 کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے. قانون میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اسلام میں یہ ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے بھائی نہیں تو ہے. اسلام بڑا کلیئر ہے. اگر یہ آپ رستہ کھول دیں گے تو پھر یہاں کوئی مجرم ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے جن لوگوں سے 7-7 ہزار فوٹو نکلی ہے، کتنی 7-7 ہزار فوٹو نکلی ہے، ان کے وکیل بھی عدالت میں کھڑے ہو گئے تھے جی وہ ایک فوٹو آئی تھی جی، ایک فوٹو گئی تھی. نہیں، اس کا کوئی طریقہ کار طے ہو سکتا ہے نا. اگر دیکھیں نا میں عدالت کو طاقتور بنانے کے لیے تیار ہوں. میں چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ کے ذریعے کہتا ہوں کہ جناب 3 ماہ میں ٹرائل کریں، گناہ گار ہے تو سزا دیں، بے گناہ ہے تو رہا کریں. آپ یہ کہتے ہیں. اگلی بات سنیں، یہ بڑی مشکل بات ہے. اگلی بات، اگر کسی نے کسی پر توہین کا غلط الزام لگایا ہے تو توہین کا مرتکب وہ شخص ہوا جس نے غلط الزام لگایا ہے. لڑکائے نا اس کو، کہہ رہے 3 ماہ میں فیصلہ